اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ تو بڑھتے ہیں آج کے درس حدیث کی جانب، جس کا عنوان ہے اللہ کے ذکر کرنے کی ترغیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جب کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اگر وہ تنہائی میں میرا ذکر کرے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ محفل میں میرا ذکر کرے تو میں اس محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس کی محفل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور اگر وہ ایک بالشت کے برابر میرے قریب آئے تو میں 4 ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں، جو شخص انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ طاق یعنی ایک ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادہ صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، کیا موت کو ناپسند کرنا بھی غلط ہے؟ چونکہ ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی رضامندی اور جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جب کافر کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ ذکر کی محافل کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب انہیں کوئی ایسی محفل ملتی ہے جس میں ذکر ہو رہا ہو تو وہ اہل محفل کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں کے ذریعے ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اور آسمان دنیا کے درمیان کی ساری جگہ بھر جاتی ہے۔ جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے، حالانکہ وہ خود ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہم زمین میں تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیری تسبیح،
تکبیر، تحلیل اور حمد پڑھ رہے تھے اور تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری پناہ طلب کرتے۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے وہ کس چیز سے میری پناہ مانگتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں تیری جہنم سے اے ہمارے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے اگر انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے مغفرت طلب کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کی مغفرت کر دی، وہ جو چیز مانگتے ہیں انہیں عطا کر دی، اور جس چیز سے پناہ مانگتے ہیں اس سے پناہ دے دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ان میں فلاں گناہگار بندہ بھی تھا جو وہاں سے گزرا اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، قیامت کے دن کسی بھی شخص کا عمل اس سے افضل نہیں ہوگا ماں سوائے اس شخص کے جس نے اس کلمے کو اتنی ہی مرتبہ پڑھا یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی کوئی پریشانی دور کرے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں مشغول رہتا ہے، اور جو شخص علم کے حصول کے لیے کسی راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں، تو ان لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ جس شخص کا عمل اسے پیچھے کر دے گا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا۔ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عشق ناپید و خرد میں گزدش صورت مار، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ویورز، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔